نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. وہ جو 89 آیتیں ان میں سے ایک آیت چلے آپ کو سنا دیتا ہوں جس پہ ڈائریکٹ اللہ نے مومنین سے کیا کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا رب فرما رہا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا، نہ مرنا مگر مسلمان. اٹ مینز ایمان سلامت لے کر جانا، ایمان ضائع نہ کر بیٹھنا. یہ زبردست میسج ہے اللہ کا، قرآن کا، کہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب جب میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان گھرانے میں ہوں، تو پھر میرے ایمان کو کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان بچا کر جانا ہے دنیا سے. اٹ مینز کہیں زندگی میں ایمان سنیچ ہو سکتا ہے، ایمان چھن سکتا ہے. بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. غور کرنا اپنے ایمان پر، فکر کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. گویا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت رہے، دل دین پر قائم رہے. اللہ کے نبی پاک تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، مگر یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ دعاؤں میں بھی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے، مگر ایک دن آپ فرماتے، آج لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. یہ تین باتیں میں نے بتا دی، قرآن کی آیت، حدیث پاک، دعا اور غوث پاک کا انداز. مزید بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں اس ایک پوائنٹ پر کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، مگر سمجھدار لوگوں کے لیے کافی ہے کہ ایمان بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اور آج کے دور میں بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ کر، سوشل میڈیا پہ آ کر اللہ رسول کا نام لے کر ایمان چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ جناب ہمارے فلموں کے اندر، گانوں کے اندر کفریہ کلمات داخل کر کے، اور جناب لوگ بچے اور بچیاں، نوجوان گانے گنگنا رہے، اس میں معاذ اللہ کہیں پوجا کا ذکر ہے، کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں اسلام کی وہ تمام بنیادی چیزیں جس پر گفتگو، جس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی. اسی طرح کامیڈی شو کے اندر، چٹکلوں کے اندر لوگ سنی جا رہے ہیں، ہنسی جا رہے ہیں، سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ ہمارا ایمان برباد کرنے کا پلان ہے، کیونکہ احساس نہیں ہے نا کہ کن کن چیزوں سے ایمان خراب ہو سکتا ہے. تو خدا کے واسطے سب سے قیمتی چیز، جتنے یہاں مالدار لوگ بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا ہوگا، مگر خدا کی قسم آپ سب اپنی دولت جمع کر لینا، بلکہ ساری دنیا کی دولت جمع کر لیں، ساری دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سب سے زیادہ جو فکر ہے کرنی چاہیے وہ ایمان کی کرنی چاہیے. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. علماء کہتے ہیں گناہ کرنے کی، جس کی کثرت سے گناہ کرنے کی عادت ہو تو ڈر ہے کہ اس کا مرتے وقت ایمان سلب ہو جائے گا. بری دوستیاں، بری محفلیں، بری سنگتیں یہ ایمان چھیننے کا سبب بھی بنتی ہیں. تو برائے کرم اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اچھے ماحول میں رہیے، عاشقان رسول کے ساتھ رہیے، اور پھر توبہ کرتے رہیے، اللہ سے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتے رہیے. تو کیا فرمایا قرآن میں؟ پہلی آیت کیا تھی؟ قد افلح المؤمنون. فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب اگلی آیتوں میں یہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے اوصاف، ان کی کیا عادتیں ہیں وہ بیان کی ہیں قرآن نے. اب ذرا غور سے سنیے گا. پہلی چیز میں ہم پورے ہیں الحمدللہ، مگر اگلے جو سٹیپس ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اور اگر اس پر عمل کر لیں گے تو پھر ریوارڈ کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا، آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی جو قرآن نے اس کا انعام رکھا ہے. آگے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فرمایا جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، یہ اپنی نماز کو فوکس کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کے اندر ادھر ادھر دھیان رکھنے والے نہیں. احادیث میں جو سب سے بڑا چور فرمایا گیا نا، وہ کسی بینک لوٹنے والے کو، کسی کو جناب گھر لوٹنے والے کو نہیں، سب سے بڑا چور فرمایا گیا جو نماز کا چور ہے، جو نماز کے رکوع ٹھیک نہیں کرتا، نماز کے سجدے ٹھیک نہیں کرتا. ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، اول تو بہت بڑی تعداد پڑھتی نہیں،
کامیاب لوگوں کی پہلی کیٹیگری قرآن بیان کر رہا ہے، وہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے والے ہیں. مگر میجورٹی آف ایمان والے تو نماز ہی نہیں پڑھتے. خشوع و خضوع کی بات تو بعد میں آئے گی. تو خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز نہ چھوڑا کریں، نماز کی پابندی کریں. نماز دین کا ستون ہے، پلر آف اسلام. کبھی کسی عمارت کے پلر نکال دیں تو کیا ہوگا؟ عمارت بیٹھ جائے گی نا. اگر اسلام کا پلر ہی میری لائف میں نہیں ہے تو میرا ایمان کیسے بچے گا؟ خود غور کرے نا. اسی طرح نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. ہاں، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، مومن کی معراج. آپ کو پتا ہے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ کہاں ملا تھا؟ معراج کی رات اللہ نے اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ دیا. دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آپ کا پیارا آتا ہے، سب سے پیارا آتا ہے، تو آپ سب سے پیارا گفٹ دیتے ہیں، دا موسٹ بلیوڈ. تو پھر آپ تحفہ بھی ویسا ہی دیتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور تحفہ کیا دیا؟ نماز کا تحفہ دیا. اندازہ کیجئے کتنا کمال کا تحفہ ہے. اچھا، پھر پیارے آقا نے معراج کی شب یہ تحفہ پایا نا، اللہ کا دیدار کیا جو کائنات میں کسی اور نے نہیں کیا. مگر نبی پاک کی شان دیکھیں، خود تو دیدار کیا، ساڑھے دیدار کا انتظام بھی فرما دیا. وہ کیسے؟ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا نا. فرمایا جو نمازی ہوگا اس کو بروز قیامت اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. یعنی ہمیں بھی دیدار ہو سکتا ہے اللہ کا، مگر وہ کیسے؟ کہ جب ہم نماز کی پابندی کریں. نماز کا ایک اور اعزاز سمجھیے کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے احکام جبریل امین زمین پر لے کر آئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وحی کی صورت میں لائے. مگر نماز کا حکم اور نماز کہاں ملی؟ اللہ نے اپنے پاس بلا کر دیا. اس سے اندازہ کرے کہ کتنا اہم فریضہ ہے، مگر بہت بڑی تعداد نماز سے محروم ہے. ایسا نہ کریں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت پیاری اگزامپل کے ذریعے نماز کی فضیلت بیان فرمائی. آقا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کے گھر کے باہر نہر نکل رہی ہے اور اس میں 5 بار غسل کرے؟ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ لک ایٹ دا بیوٹیفل ایگزامپل. اچھا، اگر آج ہمارے گھر کے باہر تو نہر نہیں، مگر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کوئی دن میں 5 بار شاور لے لے تو کیا وہ اس کی ہائیجین میں کوئی پرابلم رہے گا؟ اس کی صفائی ستھرائی میں، یا جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ آپ کہیں گے وہ تو بڑا صاف ستھرا رہے گا، 5 بار شاور لے گا. تو صحابہ نے کہا حضور نہیں، جو 5 بار نہائے گا اس کے اوپر میل کہاں سے رہے گا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو گویا 5 وقت اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے. سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. اب سوچے جو پورے ہفتے میں ایک ہی بار نہر رحمت میں غوطہ لگائے، جو صرف جمعہ ہی پڑھتا ہے، تو پورا ہفتہ تو گرد آلود رہتا ہے نا. نہ کریں ایسا، نماز قضا نہ کریں. اور نماز سبحان اللہ یہ ایک ایسی دیکھیں نا، بینگ اے مسلم، میرا یہ الحمدللہ ماننا ہے کہ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ، اگر ایمان والا ہے نا تو اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ یار میں توبہ کر لوں، میں گناہ نہ کروں، بہت ہو گیا. یہ جو احساس گناہ ہے نا، یہ بھی بڑی نعمت ہے. اللہ سے دعا کرو کبھی احساس گناہ چلا نہ جائے. جس کا احساس گناہ چلا گیا نا، پھر توبہ کہاں سے ملے گی اسے؟ کہیں نہ کہیں اگر شرمندگی ہے نا تو یہ تمہیں لے آئے گی واپس، یہ واپس توبہ کی طرف، اللہ کی طرف لے آئے گی. تو اب مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں مگر بچ نہیں پا رہا، اور اتنے ساری خطائیں، اتنے سارے گناہ ہیں، تو ایک طریقہ ہے، اے سبحان اللہ، چابی ہے ایکچولی. اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اس بندے میں بہت سارے فالٹ ہیں، کیا کیا ٹھیک کروں؟ تو جواب یہ آتا ہے اس کی نماز ٹھیک کر دو، باقی چیزیں نماز ٹھیک کر دے گی. قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ہاں، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اگر ایسا ہے تو ہم تو کئی نمازیوں کو دیکھتے ہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم تو کئی نمازیوں کو جانتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام بھی کماتے ہیں، 20-20 سال کے نمازی ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں. اگر نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک رہی ہے تو فرق کیوں نہیں آ رہا نمازیوں کو؟ آپ کو نمازیوں میں واضح 2 کیٹیگریز نظر آتی ہیں کہ ایک کیٹیگری وہ ہے جو نمازی بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، واقعی اچھے ہیں، اور ایک کیٹیگری وہ نظر آتی ہے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر جناب سارے کام جاری ہیں. تو قرآن میں تو شک نہیں کیا جا سکتا نا، قرآن تو لا ریب کتاب ہے. تو اٹ مینز واٹ از دا ریزلٹ؟ ریزلٹ یہ ہے کہ جناب نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہے، پاسورڈ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اس لیے ویب سائٹ نہیں کھل رہی ہے. آج کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی اکاؤنٹ کھولنا ہے اور آپ پاسورڈ لگا ہی جا رہے ہیں، ویب سائٹ کھل ہی نہیں رہی، اکاؤنٹ کھل ہی نہیں رہا. تو آپ اپنے کسی چھوٹے بچے کو، آج کل بچے بڑے فاسٹ ہیں، بیٹا دیکھو پاسورڈ کیوں نہیں لگ رہا؟ تو
بچہ آ کے کہتا ہے ابو آپ ایک نقطہ زیادہ لگا رہے تھے. ابو جی آپ اے اسمال لکھ رہے تھے, اے کیپٹل لکھنا تھا. اور جیسے ہی وہ ٹھیک کرتا ہے ہماری ویب سائٹ کھل جاتی, پاسورڈ ویب سائٹ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح قرآن نے جو کہا ہے وہ حق سچ ہے. نماز بے حیائی سے روکے گی, برائی سے روکے گی. شرط ایک ہے کہ نماز ٹھیک پڑھنی ہے, نماز پراپر پڑھنی ہے, پاسورڈ پراپر لگانا ہے. تو خدا را نمازی بھی بنیے اور صحیح نمازی بنیے. نماز کیسے بچاتی ہے؟ منقول ہے کہ ایک شہر میں کچھ لوگ ڈکیتی کر رہے, چوری کرنے چلے گئے گھر میں. گھر والے کی آنکھ کھل گئی, شور مچا دیا, چور چور. وہ چور بھاگنے لگے. جب چور بھاگے تو محلے والے بھی پیچھے بھاگے کہ پکڑو آج چوروں کو. چور بڑی تیزی سے بھاگتے بھاگتے ان کو محلے میں ایک مسجد نظر آئی. انہوں نے کیا کیا, مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں جا کر جھوٹی موٹی نماز پڑھنا شروع کر دی. وہ محلے والے دوڑتے دوڑتے مسجد میں گئے, دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کہا یہ تو نمازی ہیں, چور کہیں اور چلے گئے. وہ آگے نکل گئے. تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جو چوروں کا سردار تھا وہ کہتا ہے یار آج جھوٹ موٹ نماز پڑھی ہے تو اللہ نے اتنی بڑی رسوائی سے بچا لیا ہے. سچ نماز پڑھیں گے تو اللہ کتنا نوازے گا, کتنی برکتیں ملیں گی. میں آج توبہ کرتا ہوں چوری سے. نماز کی نقل کی تو نماز نے چوری سے بچایا. اور سردار کے ساتھ ہی کہتے ہیں تسی ڈکیتی وچ بھی سادے سردار, اب توبہ وچ بھی تسی سادے سردار. اور سب نے توبہ کر لی, سب نے چوری چھوڑ دی. تو نماز اگر آپ نماز کی طرف آئیں گے نا, وہ یقیناً بچائے گی آپ کو. نہیں بچا رہی تو چیک کریں میری نماز میں کوئی پرابلم ہے. اللہ دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھے. میں نہیں سمجھتا پچھلے کئی 100 سالوں میں ایسا کام ہوا ہوگا کہ دعوت اسلامی نے باقاعدہ پروفیشنلی نماز سکھانے کا انتظام بنایا. اگر میں آپ سب سے سوال کروں, جواب مجھے مت دیجیے گا, اپنے آپ کو ہی دے دیجیے گا کہ ماشاءاللہ آپ میں سے کئی نمازی ہوں گے, جمعہ تو پھر بھی پڑھتے ہوں گے, عید کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے, رمضانوں میں بھی پڑھتے ہوں گے, کہ نماز سیکھی کہاں پر ہے, پراپر نماز کہاں سیکھی ہے. تو میجورٹی جواب یہ دیتی ہے ہم تو اپنے ابو کو پڑھتے دیکھتے تھے, مسجد میں گئے تو لوگوں کو پڑھتے دیکھا, وضو خانے پہ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا, ویسے ہی کرنا شروع کر دیا. کیا باقی سارے کام ایسے ہی کیے آپ نے؟ میٹرک کے لیے اسکول گئے, گریجویشن کے لیے کالج گئے, ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیونگ اسکول جوائن کیا, ٹائپنگ کے لیے ٹائپنگ انسٹیٹیوٹ جوائن کیا, نماز کے لیے کیا جوائن کیا, حالانکہ جو سب سے پہلا فرض ہے. تو پلیز جو ہمیں برکتیں نہیں مل رہی نا, جو ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کے دروازے نہیں کھل رہے, کہیں نہ کہیں یہی پرابلم ہے کہ ہم نماز پراپر نہیں پڑھ رہے. نماز کی فرائض ہیں, نماز کے شرائط ہیں جناب, وضو کے فرائض ہیں, پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ہے وہ غسل کے فرائض ہیں, بہت ساری بیسکس ہیں جو مس ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے پروفیشنلی, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ فیضان نماز کورس ڈیزائن کیا, اور اس کو بھی کئی طریقے کا ڈیزائن کیا کہ جناب کوئی 7 دن کے لیے ہمارے مرکز میں آ جائے, ہم کھلائیں گے, پلائیں گے, ٹھہرائیں گے, وداؤٹ فیس پوری نماز اس کو سکھا دیں گے. کوئی بندہ کہتا ہے میں 7 دن رہ نہیں سکتا, پارٹ ٹائم روز کا 1 گھنٹہ دے دیں, ہم پڑھا دیں گے آپ کو. اچھا جناب آ نہیں سکتے, ہم نے فیضان آن لائن اکیڈمی, ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, میں چاہوں گا اس کی ویب سائٹ نوٹ کر لیں, QuranTeacher.net. آن لائن فیضان نماز کورس شروع کرا دیا, تاکہ دنیا میں جہاں بھی, ابھی بھی میرا یہ بیان لائیو جا رہا ہوگا, جو بھی دنیا میں سن رہا ہے اور سمجھتا ہے ہاں یار میں ایک بار اپنی نماز چیک کروا لوں. میں نہیں کہتا کہ آپ کی نماز غلط ہے, چیک کروا لینا, اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی تو کرواتے ہی ہے نا, کہ یار چیک کر لے کوئی شوگر تو نہیں, بلڈ پریشر تو نہیں ہے, کوئی کولیسٹرول تو نہیں. تو ایک بار کسی صحیح قاری صاحب, صحیح عالم دین کو, جو ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں, آپ آئیں اپنی پوری نماز چیک کروا لیں, اللہ کرے پوری ٹھیک ہو, نہیں ہے تو ٹھیک کر لیں, تاکہ نماز کی برکتیں ملیں, نماز کا فیضان ملے, ہر سجدہ میرے درجے بلند کرے, ہر دعا میری رب کی بارگاہ میں میرے آنسو بہائے. تو پہلی آیت کیا تھی؟ کامیاب کون ہے؟ ایمان والے. اور وہ ایمان والے کرتے کیا ہیں؟ ان کی نمازیں خشوع و خضوع والی ہیں, وہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں, ان کا دھیان کہیں اور نہیں ہوتا نماز میں. تو جب آپ نماز پراپر سیکھ لیں گے, ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے, تو انشاءاللہ نماز میں دل بھی لگنے لگ جائے گا. اب آگے چلتے ہیں. اللہ قرآن میں آگے فرماتا ہے, فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں, جو فضول کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے. مگر آج حال دیکھیں کیا ہے کہ شاید زندگی میں فضول ہی زیادہ آ گیا ہے, خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے. گھنٹوں موبائل فون پر بیٹھے ہیں اور ٹائم ضائع ہو رہا ہے, فکر بھی نہیں ہے. چائے پر بیٹھتے تو 2 گھنٹے چائے سے کھڑے نہیں ہوتے, بیٹھے تو گپے مار رہے ہیں,
دنیا بھر کی جناب معلومات پر ڈسکشن ہو رہی ہے، یعنی بیسکس آف اسلام نہیں پتا، لیکن آج جناب ساؤتھ کوریا میں کیا ہوا، تو امریکہ میں کیا ہوا، تو یورپ میں کیا ہوا، اور جناب آئل کی پرائسز کہاں پہنچی، آج گولڈ کدھر پہنچ گیا، سب کی بحثیں کرنی ہے، حالانکہ لینا دینا کچھ نہیں ہے. تو بیسک کام جو ہماری زندگی مختصر ہے، ہم دنیا سے جانے والے ہیں نا، ہمیں وہاں نیکیوں کی حاجت ہوگی. آپ کو پتا ہے ہمارے اسلاف کس قدر وقت کی قدر کرتے تھے.